اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 79 سے 81۔ پچھلی آیت مبارکہ میں نماز کی تلقین کی گئی کہ استقامت اور صبر کے لیے نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو نکالنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اس ساری صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا اور استقامت کا ایک اور بہترین ذریعہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے، فَتَہَجَّدْ بِهِ، پس تہجد پڑھیے اس وقت میں، نافلتاً اضافی ہوگا، لکا آپ کے لیے۔ نافلہ کا اصل معنی جو شے زائد ہو اسے کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کسی نعمت رحمت پر زیادتی کے لیے ہوتا ہے، کسی بار اور مصیبت پر زیادتی کے لیے نہیں ہوتا۔ یعنی یہ 5 فرض نمازوں کے ساتھ ایک اضافی چیز ہے، اور یہ جو فرمایا لکا آپ کے لیے، تو یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یہ نماز آپ کے لیے ضروری تھی، چنانچہ آپ نے زندگی بھر اس کا اہتمام رکھا، اور اگر کسی سفر کی وجہ سے آپ کا تہجد رہ بھی جاتا تو آپ دن کو ادا کر لیتے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ اللہ کے بہت خاص ہوتے ہیں جنہیں یہ توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے، اس تہجد کے ذریعے سے ایک ایسی قوت حاصل ہوتی ہے جو رائے حق کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر و ثبات میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ عام امتیوں کے لیے اگرچہ ضروری نہیں، لیکن جو لوگ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے اور حق کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ بھی اس تہجد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ امت کے صالحین کہ جنہوں نے اس دنیا میں دین کی کوئی خدمت کرنے کی توفیق پائی ہے، اس نماز کا ہمیشہ اہتمام رکھا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک، توقع رکھیے کہ آپ کو مبعوث فرمائے، ربو کا، آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمود پر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقام محمود ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں سے صرف ایک انسان کو نصیب ہوگا، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام مجھے عطا فرمائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے مقام محمودہ سے مراد وہ شفاعت عظمی، شفاعت کبریٰ مراد لی ہے جو روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح جو آذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو نصیحت بھی فرمائی کہ اذان کے بعد اللہ تعالیٰ سے مقام محمود کا سوال کیا کرو، مجھے امید ہے، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام مجھے ہی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے امتیوں کو اذان کے بعد اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جو دعا ٹیلی ویژن پر پیش کی جا رہی ہوتی ہے، اس میں کچھ اضافے کر دیے گئے ہیں جو اصل احادیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ وقل، اور دعا کیجئے، کہیے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل کرنا، مدخل صدق، عزت والا داخل ہونا، واخرجنی، اور مجھے نکالنا، مخرج صدق، عزت والا نکلنا۔ لفظ صدق کی اصل روح عزت، رسوخ اور استحکام کے ہیں، تو ہجرت سے پہلے یہ آپ کو دعا سکھلائی گئی کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ، اس مکہ سے نکلنا بھی عزت کے ساتھ ہو اور یہاں واپسی بھی عزت کے ساتھ ہو، کیونکہ پچھلی آیات میں یہ بات واضح ہو چکی کہ حالات بہت سخت ہو چکے تھے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ سے ہجرت کرنا ناگزیر تھا،
لیکن رسول اللہ کے اذن کے بغیر ہجرت نہیں کرتے ہوتے، اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور اپنے مقام پر ڈٹے رہے۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں آپ کو یہ دعا تلقین کی گئی۔ ایک طرح تو اس دعا میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری طرف اس میں بشارت بھی ہے، اور بشارت کو ہجرت پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا ادخلنی مدخل صدقن، کہ اللہ میرا داخل ہونا ہو عزت والا داخل ہونا۔ تو اس تقدیم سے یہ اشارہ ہو گیا کہ آپ کا داخل ہونا، اور وہ بھی عزت کے ساتھ داخل ہونا، یقینی ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ آپ کے اصحاب نے پہلے ہجرت فرمائی، اور سب سے آخر میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اگر ہجرت کے حالات اور پھر فتح مکہ کے وقت، مکہ میں داخل ہوتے وقت کے حالات کو پڑھ لیا جائے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق کی کیا ہی خوبصورت ترتیب اللہ تعالیٰ نے دی۔ وجعل لی، اور بنا دے میرے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، سلطان النصیرہ، مددگار قوت۔ سلطان کے معنی غلبہ اور تمکن کے ہیں، تو ایسی قوت کے جس کے اندر غلبہ بھی ہو اور تمکن بھی ہو۔ وقل، اور فرمائیں، اعلان کر دیں، جاء الحق، آ گیا ہے حق، وزہق الباطل، اور مٹ چکا ہے باطل، نابود ہو چکا ہے باطل، ان الباطل، یقیناً باطل، کان زہوقا، نابود ہونے والا ہی تھا۔ تو وہ ہجرت کی دعا اور یہ فتح کی دعا، جس میں حق کے غلبے اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ باطل ایک غیر فطرتی قوت ہے، وہ پھیلتی رہتی ہے جب تک اس کا مقابلہ حق کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جب حق کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو اسے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوتی ہے حق کو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پوری زمین دکھائی گئی، میں نے اس کا مشرق دیکھا، میں نے اس کا مغرب دیکھا، میں نے اس کا شمال اور جنوب دیکھا، اس کے ہر طرف ایک ہی جھنڈا لہرا رہا تھا، وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بشارت ہے کہ قرب قیامت ایک بار پھر حق غالب ہو جائے گا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ وہ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔